السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں رمضان کی رات مبارک ہو۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 16 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 17 کو دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى اور آپ دیکھتے، الشمسَ سورج کو، اذا جب، طلعت و طلوع ہوتا، تزاورو وہ کنارہ کر جاتا، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، و اذا اور جب، غربت و غروب ہوتا، تقرضہم وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی بائیں جانب، وہم اور وہ، فی فجوۃ ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ اس کی یعنی غار کی، ذالک یہ، من آیاتی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی، من جسے، یہدی ہدایت دے، اللہ فہوا تو وہی، المہتدی ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے، یضلل وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیًّ کوئی دوست، مرشدً رہنمائی کرنے والا۔ تفسیر۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف قطرہ نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما، دوست نہیں پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورج جب طلوع کے وقت غار میں داخل ہوتا تو اس کے دائیں جانب سے ہٹ جاتا، یعنی سایہ دائیں جانب مغرب کی طرف سے سکڑ جاتا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ تزاورو کے معنی ہے سکڑ جاتا، یعنی مائل ہو جاتا، اور یہ اس طرح کہ سورج جیسے جیسے افق پر بلند ہوتا تو اس کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شعاعیں سمٹتی جاتی، حتیٰ کہ زوال کے وقت غار سے شعاعیں بالکل ختم ہو جاتی، جو سورج کے بلند ہوتے ہوتے غار میں پڑ رہی ہوتی تھی۔ اسی لیے فرمایا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب غروب ہوتا یعنی سورج تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، یعنی سورج کی شعاعیں شمال کی جانب سے دروازے کی مشرقی جانب سے داخل ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو کہا ہے کہ اس غار کا دروازہ شمال کی جانب تھا وہ صحیح ہے، اور یہ اس کے لیے واضح ہے جو اس پر غور کرے، اور اسے شمس و قمر اور ستاروں کی حیت اور چال کا علم ہو جائے کہ اگر غار کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو غروب کے وقت غار میں دھوپ داخل نہ ہو سکتی تھی، اور اگر دروازہ قبلہ رخ یعنی جنوبی سمت ہوتا تو طلوع غروب کے وقت اس میں دھوپ داخل نہ ہو سکتی تھی، اور نہ سایہ دائیں بائیں سمٹتا، اور اگر دروازہ مغرب کی طرف ہوتا تو طلوع کے وقت اس میں دھوپ داخل نہ ہوتی بلکہ زوال کے بعد داخل ہوتی اور غروب آفتاب تک رہتی۔ اس سے بھی ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تو ابن کثیر کے مطابق جو یہ غار تھا وہ شمال کی طرف تھا۔ آگے آپ اسکرین پہ آپ کے پاس ایک آ رہی ہوگی پکچرز، اصحاب کہف کے غار کی کیفیت۔ یہاں پہ دیکھیے ایروز بھی لگے ہوئے ہیں، مغرب، مشرق، شمال، جنوب، اور تینوں میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کس طرح سے شعاعیں کیسے پڑتی تھی کیسے نہیں۔ آپ ان تصویروں پہ غور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ غار کس علاقے میں تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد اور قتادہ کا قول ہے کہ تقرضہم کے معنی ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، اور اس کی مشیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی فہم و تدبر سے کام لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ غار کس علاقے میں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بتانے میں نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ اس کا کوئی شرعی مقصد تھا۔ اگر اس میں کوئی دینی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کی طرف ہماری رہنمائی ضرور فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر تمہارے لیے میں نے اسے بیان کر دیا ہے۔
یعنی جتنا بتانا ضروری تھا وہ سب ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے اور جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کی کیفیت ہمیں بتا دی ہے، اس کی جگہ نہیں بتائی کہ وہ کہاں واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے۔ مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ تزاورو کے معنی ہے مائل ہو جائے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف قطرہ نکل جاتا ہے اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہے، یعنی اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یعنی وہ غار کے اندر تھے اور دھوپ انہیں نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ اگر دھوپ انہیں پہنچتی تو ان کے جسموں اور کپڑوں کو جلا دیتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غار کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں اس نے انہیں زندہ رکھا، روشنی اور ہوا ان کے پاس داخل ہوتی تاکہ ان کے جسموں کو باقی رکھے، اسی لیے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی ذات گرامی ہے جس نے ان نوجوانوں کو اپنی قوم سے ہدایت سے نوازا، اور جسے وہ ہدایت سے نواز دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی پیغمبر کوئی بھی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگیے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے۔ چلیے آج کی اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔